وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو با مقصد حق کے ساتھ پیدا کیا، پرپزفل. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ قیامت کے دن کہے گا نا کہ ہو جا تو ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ قیامت قائم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ مردوں کو اللہ حکم دے گا نکلو بھی قبروں سے. جو ہوا میں تعلیل ہوں گے ان کو ہواؤں سے حکم ہوگا. جو سمندر میں ڈوبے ہوں گے ان کو سمندر سے حکم ہوگا نکلو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دے. ہو قولہ الحق، اس کا کہنا سچی بات ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن اسی کی حکومت ہوگی جس دن کے سور پھونکا جائے گا. یعنی قیامت کا جو سور پھونکا جائے گا اس دن حقیقی مالک، آج بھی مالک وہی ہے لیکن آج اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ چلو تم بھی اپنی مرضی کر لو، لیکن اس دن صرف اسی کی مرضی چلے گی. عالم الغیب والشہادہ، جو جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کا بھی اور ظاہر کا بھی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے، پتہ اسے سب کچھ ہے، کوئی کیا کر رہا ہے چاہے تو فوراً پکڑ لے، لیکن صرف نظر کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا کسی کو ڈھیل دینا کوئی اللہ کی کمزوری نہ سمجھے، بلکہ یہ اس کی حکمت ہے. اور اس کو اللہ نے کمپلیشن اس اعتبار سے کی کہ وہ خبر بھی رکھے ہوئے ہے. یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ حکمت کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں. نہیں، پتہ سب کچھ ہے، لیکن اس کی حکمت ہے کہ فوراً پکڑتا نہیں ہے. سورہ فاطر میں آیا نا کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے اعمال پر پکڑنا شروع کر دیں تو زمین پہ کوئی چلنے پھرنے والا سلامت نہ چھوڑے، لیکن ہم کچھ عرصے کے لیے ڈھیل دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں. اللہ بندے کو چانس دیتا رہتا ہے، ریمائنڈر آتے رہتے ہیں. یہ ریمائنڈر ہی آیا تھا نا مری میں، جو لوگ رات کو سوئے رہ گئے گاڑیوں کے اندر. اب ہونا تو چاہیے کہ صرف یہ مری کا رونا رونے کی بجائے لوگ آخرت کی تیاری کر لیں. ایٹ لیسٹ جن کے مرے ہیں وہ تو تیاری کر لیں کہ اس طرح سوئے ہوئے کوئی شخص سویا رہ سکتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں. عبرت تو یہ ہونی چاہیے نا، ہونا تو یہ چاہیے. جو عورتیں آنسو بہا رہی ہیں ان بچوں کی لاشیں دیکھ کے، تو وہ عورت اب اگلے دن گھر سے باہر نکلتے وقت ضرورت کے تحت کم از کم حجاب تو کر کے نکلے. نہیں، وہ کام ہوتا ہی ہے. ہاں، بولے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، اسی کتنے مرنا ہے، یہ تو کوئی اور سی جڑا مر گیا. یعنی یہ ایک لاشعوری طور پہ انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور مرا ہے، میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں میں نے اپنی اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کے بعد جو ہے نا صرف ویڈیو شیئر کروا کے رونا پیٹنا ڈال لینا، دکھ کا اظہار کر لینا، اس میں سے نکالا کیا آپ نے؟ نکالنا تو یہ ہے کہ آپ اس کے بعد اپنی اصلاح کریں. ایئر کریش ہوتے ہوتے جہاز بچتے ہیں. یہ بھی پچھلے دنوں بھی ایک آپ کو پتا ہے وہ جہاز کو اللہ نے لینڈ کرا دیا، بڑے عجیب طریقے سے لینڈ ہوا ہے اور تباہ بھی نہیں ہوا. رن وے کے اوپر وہ سیدھا آگے دھڑل زمین پہ ہی لگا ہے، آگے جانے جو نہیں رہا، وہیں پہ ایسے گھومتا رہا. حالانکہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے کوئی چیز آگے زمین سے ٹکرائے، کل بازی یہاں تو جناب ہائیسٹ کا ٹائر پھٹتا ہے تو 100 کی سپیڈ کے اوپر تو کم از کم 30-40 کلا بازیاں تو وہ بھی کھاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھے ہیں بندے، اپنے سامنے مرتے ہوئے لوگ دیکھے. کئی سال پہلے میں یعنی ہائیسٹ کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا، ہم سے آگے اسی وقت ہمیں ہائیسٹ کاٹ کے گئی ہے. میرے خیال ہے ہارڈلی 30-40 فٹ ہم سے آگے تھی، وہ 120 کی سپیڈ پہ جا رہی تھی. وہ بڑے والی ہائیسٹ جو پینتھر ہے نا، وہ مرسڈیز کی، تو میرے سامنے میں نے دیکھا کہ وہ ایسے ایسے ہو رہی. میں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ تو ایک ٹائر اس کا پھٹ گیا تھا. اب وہ ٹائر پھٹ جائے تو پھر آپ کو پتا ہے کنٹرول تو نہیں ہوتا. باہر سے تو لوگ بڑا کہہ رہے ہوتے ڈرائیور نو اینج کر کے رکھیں، اور ڈرائیور نو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے. تو وہ پھر کلب بازیاں، یعنی وہ جس طرح فلموں میں ہالی ووڈ کی وہ ہوتا ہے نا، وہ ایگزیکٹلی میں نے دیکھا. اور میرے خیال میں کم از کم اس نے 20-25 کلب بازیاں کھائی تیزی کے ساتھ، جیسے کوئی کھلونا ہوتا ہے. اور کلب بازیاں کھاتے بھی جی ٹی روڈ کے دوسری طرف چلی گئی، یہ دینے کے پاس ہوا وہ حادثہ. اور اس دوران کھڑکیوں سے میں نے لوگوں کو باہر گرتے ہوئے گرا دیکھا خود. وہ جب ایسے ایسے گھوم رہی تھی نا، تو وہ جو کھڑکی کے پاس ہے وہ باہر گرتا جا رہا تھا. ایٹ دا اسپاٹ کوئی کم از کم 8 یا 9 بندوں کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی.
یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب میری گاڑی بھی ہو سکتی تھی, ڈرائیور بھی نہیں بچا. تو ہونا چاہیے کہ اس واقعے بعد اس ٹائم لوگ توبہ توبہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جناب وہ تصویریں بنا بنا کے شیئر کرا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی تو نے کیا اس سے حاصل کیا؟ کوئی عبرت حاصل کی پھر فائدہ ہے نا. اچھا وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا IS میں, انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا, انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کئی واقعات دیکھے تھے, وہ یہی سمجھتے تھے کہ کوئی اور مرا ہے, ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا, اونا نال بھی ہو ہی گیا. یہ انسان کے اختیار میں نہیں نا کوئی. اگر اللہ تعالیٰ موت کا وقت بتا لیتا نا تو انسان بڑی اچھی زندگی مزے کی سکون کی گزار سکتا تھا. پلان کر لیتا ہے 20 سال یاشی دے, 20 سال NA, اگلے 20 سال اللہ اللہ, بڑے آرام سے بندہ پلان کر کے نا. لیکن اللہ کو بھی پتا تھا نا, اللہ نے کہا کہ نہیں, اس طرح نہیں, یہ میں سیکرٹ رکھوں گا, پھر دیکھوں گا کون گیون سرکمسٹانسز کے اندر, دیے ہوئے وقت کے اندر مجھے رسپانس کرتا ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.